السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت کیا ہے، اور اس موقع پر مسلم معاشرے میں جو توہمات اور غلط باتیں رائج ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس موقع پر اسلامی ہدایت اور شرعی حکم کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں جو شرعی ہدایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی، انکار فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز بھی ہے۔ چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز دیگر نوافل کی طرح انفرادن یعنی انڈیویجولی پڑھنا مسنون ہے، اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔ اس کا طریقہ عام نوافل کی طرح ہے، کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ نیت صلاۃ الخسوف کی ہوگی۔ اور سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، ہاں اگر تنہا پڑھ رہا ہو تو 2 سے زیادہ بھی یعنی 4، 6 جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے۔ اگر حاضرین میں جامع مسجد کا امام موجود ہو تو کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور اس نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جمع کرنا مقصود ہو تو اعلان کر دیا جائے۔ نیز اس نماز میں سورہ بقرہ یا اس جیسی بڑی صورتیں پڑھنا یعنی طویل قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے، اور اس نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ ہاں اگر ایسی حالت میں سورج غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت ہو جائے تو دعا ختم کر کے وقتی فرض نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے،
اسی طرح مکروہ اوقات میں سورج گرہن ہو جائے تو یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ صرف دعا کرنی جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو بات رائج ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر یا چاند گرہن کے موقع پر جو عورتیں حاملہ ہیں ان کو بستر پر سیدھا لیٹنے کا حکم گھر کے بڑے لوگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر نہ تو کام کرنا چاہیے نہ باورچی خانے میں جانا چاہیے، بس ایک جگہ لیٹے رہنا چاہیے، کیونکہ کام اگر کرو گے تو اس وجہ سے ہونٹ کٹا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک توہم پرستی ہے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی کوئی بات قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ آپ اگر ایسا عمل کرو گے تو ہونٹ کٹا ہوا بیٹا یا ہونٹ کٹا ہوا بیٹی پیدا ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی خود ساختہ اور من گھڑت بات ہے۔ آپ نماز میں مصروف رہیں، دعا اور استغفار میں مصروف رہیں، اور یہ اللہ کی جو تنبیہ ہے اس تنبیہ سے اپنے آپ میں سبق حاصل کریں اور صدقہ اور خیرات کے ذریعے اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اور دیگر جو توہمات ہیں ان توہمات سے اپنی اور اپنی آل اولاد کی حفاظت فرمائیں۔ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ ایسے موقع پر حاملہ عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے، مہندی نہیں لگانا چاہیے، بال نہیں سنوارنا چاہیے۔ یہ خامخواہی تکلف ہے، اس کا دین و شریعت میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ بس اخیر میں یہ گزارش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل میسج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے سوالات کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، ہم آپ کے سوالات کا تحقیقی جواب ضرور دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ